کالی لالچی مطلب پرست اور خود غرض کبھی ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک پیاری سی گائے ہوتی ہے جو ڈھیر سارا دودھ دیتی ہے۔ جنگل کے ہر پرندہ اس کے پاس دودھ لینے آتا ہے۔ کالے، گائے کو کیا چارہ ڈال دیا ہے؟ ارے دودھ لینے کا تو پتہ ہے، اور اسے چارہ بھی تو ڈال دیا کرو نا۔ ابھی سب نے آ جانا ہے دودھ لینے کے لیے۔ ہاں کھلا دیا ہے میں نے اسے چارہ، اب جاؤ بھی اس کے پاس، میں اس کی دشمن تھوڑی ہوں۔ اسی دوران مینو موسی آ جاتی ہے اور کہتی ہے، کالے، ارے بھائی پہلے مجھے دودھ دے دو، رات کو پتہ نہیں سر کو کیا ہو گیا، درد ہو رہی ہے، میں نے جا کر چائے بنا کر پینی ہے۔ اچھا مینو موسی، کیا چائے پینے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ٹھہرو، اب کالو دودھ لینے گیا ہے۔ کالی کالو کے پاس جاتی ہے۔ کالو جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، ایک تو کوئی کام تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے۔ کالے، کیوں کالو بیچارے کو ڈانٹتے رہتے ہو؟ لو جی، گائے بھی ان سے تنگ پڑ گئی ہے۔ یہ کمبخت کالو کم تھا کیا؟ اب تم بھی بے بے کر کے میری بےزتی کروا رہی ہو۔ مینا، دفع کرو اس کی باتوں کو۔ میری مینا کا تو چارہ ختم ہو گیا، ابھی لا کر دیتا ہوں۔ مینے بیسنے کالو، میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ 3-4 دن کا وہ چارہ ہے، اگر ابھی اس نے سارا کھا لیا تو بعد میں کیا کھائے گی؟ کچھ دن ایسے ہی گزرتے جاتے ہیں، گائے بیمار ہوتی جاتی ہے، اور بیمار بھی کیوں نہ ہوتی، کالی اسے چارہ ہی نہیں ٹھیک سے دیتی تھی۔ اور ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ گائے بالکل دودھ دینا بند کر دیتی ہے اور بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے۔ کالو، اب اس گائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو جا کر کہیں چھوڑ کر آؤ، اس پر ہم نے اتنے پیسے لگا دیے ہیں، دودھ بھی دینا اس نے بند کر دیا ہے، کیا فائدہ ہے اس کو رکھ کر؟ کالے، یہ ظلم تو نہیں میں کر سکتا، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بس، اگر تم نے نہیں چھوڑ کر آنا نا تو میں خود چلی جاتی ہوں۔ کالی اس گائے کو لے کر جنگل میں چھوڑ آتی ہے۔ اسی جنگل کے پاس ایک نیک پور گاؤں ہوتا ہے جس میں ایک میاں بیوی رہتے ہوتے ہیں۔ وہ بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں، پر ان کے حالات بہت برے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں اپنا گزارا بہت مشکل سے کرتے تھے۔ جس دن کالی گائے کو چھوڑ کر آتی ہے، اسی دن نیمو اپنی بیوی کے ساتھ شادی کو جاتا ہے اور اسی رستے سے جاتا ہے جہاں وہ گائے کو چھوڑ کر جاتی ہے۔ ارے بیگم، ابھی تک تم تیار نہیں ہوئی؟ تیار کیسے ہوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پہننے کو۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اوپر والا ہوتا ہے بیگم، اب جلدی جلدی کرو، اندھیرا ہو گیا ہے۔ نیمو اور اس کی بیگم دونوں شادی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ کہ ایک گائے لاچار پڑی تھی اور درد میں کراہ رہی تھی۔ نیمو بولتا ہے، اوہو، یہ تو گائے ہے، وہ بھی اتنی بیمار لاچار، یہ کون پھینک گیا ہے ادھر؟ ارے بھائی، یہ کس کی گائے ہے؟ ریما بھوک پیاس سے تڑپ رہی ہے بیچاری۔ سنو جی، میں کیا کہتی ہوں، اسے گھر نہ لے جائیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ نیمو گائے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر اس کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں۔ دن گزرتے جاتے ہیں، گائے کی صحت آہستہ آہستہ بحال ہوتی جاتی ہے۔ ایک دن ریما کیا دیکھتی ہے کہ گائے کا دودھ نیچے گر رہا ہوتا ہے۔ ریما نیمو کو آواز لگاتی ہے، ارے سنو جی، کدھر ہو؟ یہ دیکھو، ہماری گائے دودھ دے رہی ہے، اب ہمارے بھی حالات بدل جائیں گے۔
یہ تو خوشی کی بات ہے، اوپر والے کی رحمت ہوئی ہے ہم پر۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا صبر کرو۔ جی صحیح کہا تھا آپ نے۔ ایک دن لاڈو نیک پور گاؤں کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے اور کالی کی گائے کو نیمو کے پاس دیکھ لیتی ہے۔ وہ جا کر کالی کو بتاتی ہے، رہنے دو، وہ تو پہلے ہی بیمار تھی۔ ارے نہیں، وہ بالکل صحت مند ہے، میں نے تو اس انسان کو اس کا دودھ بھی بیچتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا یہ بات ہے، وہ کون ہوتے ہیں میری گائے کو اپنے پاس رکھنے والے؟ کالی نیمو کے پاس جاتی ہے۔ ارے تم کون ہوتے ہو بھائی، میری گائے کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنے والے؟ مجھے ابھی واپس کرو میری گائے۔ کالی بہن اگر تمہارے ساتھ جاتی ہے تو لے جاؤ۔ کالی گائے کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ دشمن ہائے میں گئی، ستیاناش ہو تیرا، کوئی اپنے مالکین کو ایسے مارتا ہے؟ کیسی کرنی ہے ویسی بھی تو بھرنی ہے نا۔ ہائے دفعہ، ایسی گائیں میں اپنے پاس کبھی نہ رکھوں، یہ تو مجھے ہی مار مار ادموہا کر دے گی۔ نیمو تمہیں ہی مبارک ہو۔